وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ جس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو، من مصر شہر سے، لامرأتہ اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ آبرو اور عزت سے رکھ اس کو، ٹھکانہ دے اس کو، عسیٰ ان ینفعنا شاید یہ کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اس کو بیٹا، وکذالک اور یہ ہمارا ہی کمال ہے، مکنہ کے ٹھکانہ دیا ہم نے، جگہ دی ہم نے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض اس ملک میں، ولنعلمہ اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے پر بٹھانا، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ غالب ہے اپنے کام میں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب بھائیوں کی یہ کوشش تھی کہ ختم کر دیا جائے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، میرے اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، بڑھنے لگے۔ لما بلغ جب پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اشدہ اپنی بھرپور جوانی کو، آتیناہ تو دیا ہم نے اس کو حکم، وعلما اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو دیکھ کر زلیخا جس کے گھر میں سیدنا یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وراودت ہو پھسلایا اس یوسف کو، التی اس بی بی نے، ہوا فی بیتہا کہ وہ یوسف جس کے گھر میں رہتے تھے، عن نفسی اس کے نفس سے، وغلقت الابواب اور ایک دن دروازے بند کر دیے زلیخا نے، وقالت حیت لک اور کہنے لگی کہ جلدی کر، قال معاذ اللہ فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی بے شک میرے آقا نے، میرے مالک نے یا میرے پروردگار نے، احسن مثوائی اچھا ٹھکانہ دیا ہے مجھ کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک مراد ہو اور انہو ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہو، ربی جو یہ سامنے رب ہے، ربی میرا رب، بے شک وہ ربی وہ اللہ ربی میرا رب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کا کتنا بڑا مجھ پر احسان ہے کہ بھائیوں نے والد کو پھسلا کر مجھے جنگل بیابان کے اندر لے کر آئے، کنویں میں ڈالا، وہاں سے مجھے اٹھایا گیا، مصر کی منڈی کے اندر بیچ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزیز مصر کے گھر پہنچایا، کتنی اچھی میری پرورش کرائی اللہ تبارک و تعالی نے عزیز مصر کے گھر کے اندر، اور پھر میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حکم کی خیانت کروں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انہو ربی سے مراد عزیز مصر ہو تو مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کے اندر میں گھر رہا، عزیز مصر کے میں گھر میں رہا، اس کا نمک کھایا، اب اس کی پیٹھ پیچھے میں خیانت نہیں کرتا، اور میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اور عزیز مصر کا مجرم نہیں بنتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظاہر بات ہے اگر میں ایسا کام کروں گا تو میں ظالم ہوں گا، اور ظالم جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور البتہ تحقیق زلیخا نے پختہ ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا، وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اس کے ساتھ برائی کا، لولا ارآ برہان ربی اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ دیکھتے اپنے رب کی برہان اور دلیل، کذالک
اللہ فرماتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا ہی کمال ہے، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم پھیر دیں اس سے السوء برائی والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں سے ہے، چنے ہوئے بندوں سے ہے۔ واستبق الباب، جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے، دونوں تنہا تھے اس کوٹھی کے اندر، اس کمرے میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی اور دوڑے دروازے کی طرف۔ جب دوڑے تو پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں واستبق الباب، دوڑے دونوں دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، پھاڑ دیا زلیخا نے اس کی قمیض کو، من دبر، پیچھے سے، والفیا سیدہا، اور پایا دونوں نے اپنے آقا کو، اس زلیخا کے خامد کو، لد الباب، دروازے کے پاس۔ جب دروازے کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے دروازے کے تالے ٹوٹے، دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا، پیچھے زلیخا ہے، آگے یوسف علیہ السلام ہے، اور دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہے۔ تو فوراً ہی زلیخا بولی، قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب الیم، یہ نہیں کہا کہ اس کو سزا دو، بلکہ فوراً کہنے لگی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اب اس کی سزا کیا ہوگی، بلکہ فوراً ہی سزا تجویز کر دی۔ کہنے لگی نہیں ہے سزا اس شخص کی جو ارادہ کرے تیری آل کے ساتھ سوءاً برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب الیم، یہ دردناک اس کو عذاب دیا جائے۔ قالا، کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام، ہی راودتنی، اسی نے پھسلانا چاہا مجھے، ان نفسی، میرے نفس سے، وشہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس زلیخا کے لوگوں میں سے، اس کی اہل میں سے۔ دیکھو، ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیض، یوسف علیہ السلام کی قمیض، قد من قبل، پھٹی ہوئی ہو آگے سے، تو فصدقت، وہ زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں سے ہے۔ ظاہر بات ہے، قمیض کو دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، آگے سے زلیخا دفاع کرتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے، تو فَكَذَبَتْ، وہ زلیخا جھوٹی ہے، وَهُ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں سے ہے۔ اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے زلیخا نے پھسلانے کی کوشش کی ہوگی، یوسف علیہ السلام جان چھڑانے کے لیے آگے دوڑے ہوں گے، اور پیچھے سے زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، تو پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوگا، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی ہوگی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا عزیز مصر نے اس کی قمیض کو، تو قدہ، وہ پھٹی ہوئی تھی، من دبرن، پیچھے سے، کالا، کہنے لگا عزیز مصر، انہو من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، اور ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف، اے یوسف، آرز، اعراض کر، جانے دے، انہذا، اس معاملے کو، واستغفری، اور عورت تو بخشوا، لذنبک، اپنا گناہ، معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ وقال نسوۃ، یہ 15 جو احوال ہیں قصہ یوسف کے، ان میں سے یہ چھٹا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، رفتہ رفتہ یہ بات پھیلنے لگی اور یہ قصہ پھیلنے لگا شہر کے اندر۔ اب جب شہر میں یہ پھیلنے لگا تو شہر کی عورتیں جو ہیں وہ باتیں کرنے لگیں۔ قال نسوۃ، کہنے لگیں عورتیں، فی المدینۃ، شہر کے اندر، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاحا عن نفسہ، خواہش کرتی ہے اپنے غلام، پھسلاتی ہے اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے جی سے اور اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا، فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں، پگھل چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے اس کا دل اس یوسف کی محبت کے اندر،
انا لنراہا فی غلال مبین، بے شک البتہ ہم دیکھتی ہیں اس کو سری خطا کے اندر۔ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے۔ اب وہ عزیز مصر کی جو سہیلیاں تھیں یا شہر کے اندر جو باقی عورتیں تھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگیں کہ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے اور خریدا ہوا غلام ہے، اس پر فریفتہ ہو جانا زلیخا کا یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کی۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس عزیز مصر کی بیوی نے بمکرہن ان کا فریب، ارسلت تو اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف پیغام بھیجا، وعاتدت اور تیار کی اس نے لہن ان کے لیے متکن ایک مجلس۔ جب وہ سب آ گئیں دسترخوان پر بیٹھ گئیں، وآتت اور دی کل واحد منہن ہر ایک کو ان میں سے سکینن ایک چھری، وقالت اور کہنے لگی اخرج علیہن نکل ان پر۔ فلما رائنہ پس جب دیکھا انہوں نے عورتوں نے، مصر کی شہر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ تو بڑا لگا ان کو، وقطعن ایدیہن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ آپے میں نہ رہیں، اپنے آپ سے نکل گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وقلن حاش للہ اور کہنے لگیں حاش للہ، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ الا ملک کریم مگر کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ قالت کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، فذالکن الذی یہ ہے وہ شخص لمتننی فیہ کہ تم ملامت کرتی تھی مجھے جس کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ البتہ تحقیق میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کو اس کے نفس سے، فاستعصم پھر اس نے تھام رکھا اور بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ اب یہ بات کان کھول کر سن لے کہ اگر نہ کرے گا وہ کام جس کا میں حکم کرتی ہوں اس کو، تو لَيُسْجَنَنَّ البتہ قید میں پڑا رہے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور البتہ ہوگا بے عزتوں سے۔ کالا کہنے لگے یوسف علیہ السلام، رب اے میرے پروردگار، السجن قید احب زیادہ محبوب ہے الیہ میری طرف، مما اس سے یدعوننی کہ وہ بلاتی ہیں مجھے الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کے مکر کو تو میں پہنچ جاؤں گا ان کی طرف، واکم من الجاہلین اور ہو جاؤں گا بے عقلوں سے۔ فاستجاب له ربہ سو قبول کر لی اس کے لیے اس کے رب نے دعا، فصرفا پھیر دیا عنہ اس سے، کیدہن ان کے مکر کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم پھر یوں ہی سمجھ میں آیا لوگوں کے، من بعد ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین کہ قید میں رکھیں اس کو ایک مدت تک۔ بادشاہ کو لوگوں نے بھی مشورہ دیا عزیز مصر کو، اور اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، قید میں رکھا جائے، اور اس زلیخا کا خیال اس سے ہٹ جائے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں داخل کر دیا گیا، اور یہ 7واں حال ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قصہ یوسف کا، داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں فتیان دو نوجوان، قال احدهما کہنے لگا ان دونوں میں سے ایک، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر، آسر خمرہ کہ میں نے چوڑتا ہوں شراب، وقال الآخر دوسرا کہنے لگا، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں، احمل میں نے اٹھائے ہوئے ہے، فوق راسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹیاں، تاکل الطیر منہ کہ کھا رہے ہیں اس سے پرندے، نبئنا خبر دے ہم کو، بتاویل ہی اس کی تعبیر کی، انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے نیکی کرنے والا۔ کالا سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
لا یاتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا ترزقان ہی کہ تم دیے جاتے ہو وہ الا نبأتکما مگر میں بتا دوں گا تم کو بتاویلی اس کی تعبیر قبل ان یاتیکما یہ کہ آئے تمہارے پاس کھانا اس سے پہلے ذالکما مما علمنی یہ علم ہے اس سے کہ سکھایا مجھے میرے پروردگار نے میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا دیا ہوا علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے ایسی قوم کی ملت اور دین اور مذہب کو کہ جو نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ کی ذات پر وہم بالآخرت اور وہ آخرت پر ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں آخرت کا واتبعت اور میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے آبا و اجداد کی ملت کی دین کی مذہب کی ابراہیم یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور سیدنا اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے مناسب ان نشرک یہ کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ باللہ اللہ کے ساتھ من شیء کسی چیز کو ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل سے علینا ہمارے اوپر علی الناس اور لوگوں کے اوپر ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے یا صاحب السجن اے جیل کے قیدیوں اور رفیقوں ارباب کیا رب متفرقون جدا جدا خیر بہتر ہیں یہ بہت سارے جو لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اکیلا قہار بہتر ہے ما تعبدون من دونہ نہیں تم عبادت کرتے اس اللہ کے علاوہ الا آسمان مگر نام ہی نام ہے سمیتموہا کہ رکھ لیا تم نے وہ نام انتم و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے ان کی معبودیت پر بسلطان کوئی دلیل ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکومت مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی امرا حکم دیا اللہ نے اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ مگر خاص اسی اللہ کی ذالک الدین القیم اور یہ سیدھا دین ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن اے جیل کے ساتھیو اما احدکما بہرحال تم میں سے ایک فیسقی پلائے گا ربہ اپنے آقا کو خمرن شراب واما الآخر اور بارات دوسرا فیسلب پس چڑھا دیا جائے گا سولی پر فتاکل الطیر پس کھائیں گے پرندے من رأسہ اس کے سر سے قضی الامر فیصلہ ہوا اس کام کا الذی فیہ تستفتیان جس کی تحقیق تم چاہتے تھے یہ ہو کر رہے گا جس طرح میں کہہ رہا ہوں اب اسی طرح ہوگا وقالا اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے للذی اس شخص کے لیے ظنّا کہ گمان کیا تھا یوسف علیہ السلام نے انہو ناجم منہما کہ بچے گا ان دونوں میں سے اذکرنی تذکرہ کرنا میرا عند ربک اپنے آقا کے سامنے فانسا الشیطان پس بلا دیا اس بندے کو شیطان نے ذکر ربی اپنے آقا کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرنا فلبث پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام فی السجن جیل کے اندر بضع سنین کئی سال تک یہ 7 احوال ہو گئے وقال الملک یہ آگے سے